اللہ ہمیں یہ توفیق دے دے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمارے دلوں کے رخ کو، سوچوں کے رخ کو، تربیت کے رخ کو، گھریلو زندگی کے رخ کو، معاشی اور معاشرتی زندگی کے رخ کو موڑ دے نبی رحمت کی طرف۔ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے سب سے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے لیے ہم طرح طرح کے تجربات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا، ایک جملے کے اندر پوری کائنات کو سمو کے رکھ دیا ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ گویا رب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے بندہ مومن کاش تجھے یہ بات سمجھ آ جائے، کاش یہ راز تجھے سمجھ آ جائے، تیری زندگی کے لیے سب سے بہترین نمونہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کاش اس راز کو دنیا پا جائے۔ راز کو پانے کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ ایک ہے صرف راہ دکھا دینا، اور دوسرا ہے اس راہ پر چلنے کا طریقہ بھی بتا دینا۔ کوشش یہ ہے کہ یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک نہ رہیں، یہ گفتگو محض ایک رسمی گفتگو نہ بن جائے، وہ رب ہمارے دلوں کے رخ کو مدینہ طیبہ کی طرف موڑ دے۔ اس راستے پر چلنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے ہمارا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑ جائے، پکا جڑ جائے۔ پکا جڑنے کا بہترین نسخہ، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ رب اس کے دل کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اور حضور کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے پابندی کے ساتھ حضور کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کہیں پھنس جاتے ہیں نا، کسی کو آپ سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سفید رومال رکھے ہوئے جا رہا ہو تو آپ پوچھیں کہ حضرت صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ اتنی گرمی میں گھر میں بیٹھے تو وہ کہیں گے نہیں میرے فلاں عزیز کا نماز جنازہ ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میرے فلاں عزیز کی شادی ہے، میں اس گرمی میں ادھر جا رہا ہوں۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، گرمی میں سفر بھی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں دنیا داروں کے لیے، کبھی اتنی تکلیف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی برداشت کر کے دیکھیں۔ کبھی گھر کے کمرے کے اندر پنکھا آن کر کے بس وضو کر کے کہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کبھی کہیں نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ دنیا کی لالچ سے آزاد ہو کر کہیں مالک آج تجھے یاد کرنے کا دل کیا، آج آپ کی بارگاہ میں حاضری کا دل کیا تو میں آج حاضر ہو گیا ہوں، قدم بڑھائیں تو صحیح۔ پھر دیکھیں نا دروازے کھلتے کیسے ہیں۔ سارے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد جب کوئی راستہ نہیں نہ ملتا تو پھر ہماری ساری توجہ کا مرکز ایک دروازہ بنتا ہے، اور وہ رب کا دروازہ ہے۔ اور جب آپ رب کے دروازے پر پہنچتے ہیں نا تو رب فرماتا ہے کہ میرے دروازے پر آنے کا جو راستہ ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کے در دولت پر آ جائیں، وہاں سے جب ہو کے میرے پاس آئیں گے نا، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیمہ۔ تو ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا۔